السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما قادرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی سے 20 اہم نصیحتوں اور پیغامات کا تذکرہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سبھی جانتے ہیں کتنے عظیم پیغمبر ہیں، 5 اولو العزم نبیوں اور رسولوں میں سے ایک، اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ کہا جاتا ہوں، امام الناس ہیں، لوگوں کے امام ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ان کے بعد جتنے انبیاء آئے سارے کے سارے انبیاء انہی کی نسل سے ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی ہمارے لیے مثال قرار دیا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے اکیلے اور تنہا ایک امت قرار دیا۔ انہی کی سیرت کے حوالے سے بہت سی باتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن آج ایک الگ طریقے سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے 20 اہم نصیحتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی نصیحت کیا ہے کہ اگر ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں میں سے کسی کا عقیدہ ظاہر ہو جائے کہ وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے، کسی غلط عقیدے میں مبتلا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پھر بھی ہمیں اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا ہے یا اس کے عقیدے میں اپنا عقیدہ شامل کر لینا ہے، بلکہ اس کے عقیدے کی ضلالت اور گمراہی ہمیں مکمل واضح کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اپنا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، بول دیا تو بگڑ جائے گا، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ابا کو دیکھا کہ یہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو کیا کہا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ بعض دفعہ ہم اپنے بچے کی غلطی کو بھی کیا کرتے ہیں؟ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ نہیں، غلطی کیا ہے تو قبول کیجئے اس کو۔ غلطی کرنا یہ جرم ہے، چاہے آپ کا بچہ کرے، کسی اور کا بچہ کرے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کا بچہ کرے تو غلط ہے، آپ کا بچہ کرے تو آپ اس کے لیے دلیلیں دو۔ غلطی غلطی ہے۔ تو غلطی کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، گناہ اور جرم کے معاملے میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرنا، بلکہ وضاحت کرنا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ میرے بچے نے غلط کیا، آپ قبول کیجئے اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے سامنے کھلے طور سے کہا، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ پہلا پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، سیرت سے۔ دوسرا پیغام کہ جتنی بھی شریعتیں کہہ لیجئے یا دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، سارے دین، سارے مذاہب، ساری شریعتوں میں عورت کو سب سے زیادہ عزت دین اسلام نے دیا ہے، اللہ نے دیا۔
اس شریعت سے زیادہ عزت کسی اور شریعت نے، کسی اور مذہب نے عورت کو نہیں دیا، اور اس کی کئی مثالیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں موجود عورتوں سے آپ دیکھیے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کی پیاس کو دور کرنے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں، تو ان کی یہ ادا، ان کا یہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ نے صفا مروہ کے درمیان 60 چکر لگانا یہ حج کا بھی رکن قرار دیا اور عمرے کا رکن بھی قرار دیا۔ اگر کوئی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا صفا مروہ کے درمیان دوڑتا نہیں ہے، سعی نہیں کرتا ہے، اس کا حج بھی قبول نہیں اور اس کا عمرہ بھی قبول نہیں۔ حالانکہ انہوں نے اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے یہ عمل کیا تھا، لیکن اس عورت کی اس محبت، اس فدائیت، اس قربانی، اس جذبے، اس ایثار اور اس بھاگ دوڑ کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے مشروع قرار دیا، بلکہ رکن قرار دیا۔ اگر نہیں دوڑیں گے حج مانا ہی نہیں جائے گا، اگر نہیں دوڑیں گے عمرہ مانا ہی، رکن ہے یہ، جس کے بغیر وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ یہ ہے عزت جو شریعت اسلامیہ نے عورت کو دیا ہے، جو ہم اور آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس لیے ان دونوں کے درمیان سعی کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو مشروع قرار دیا ہے۔ تیسرا پیغام کیا ہے کہ ہر صورتحال میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جرم کیا ہے؟ توحید، صحیح عقیدہ، ایمان، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سارے معبودوں سے براءت کا اظہار کر لینا۔ نتیجہ کیا آیا؟ لوگوں نے کہا اس کو آگ میں ڈال دو، ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ آپ اگر اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، اپنے لیے وکیل سمجھتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے لیے اللہ کو کافی سمجھ لیا تو پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمارے یہاں یقین ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو پھر مدد نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، ڈال دو، ایک جملہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین مددگار۔ اور صحابہ کے تعلق سے بھی اللہ نے یہی کہا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ جب دشمنوں نے آ کر کے گھیر لیا، لوگوں نے کہا کہ دشمنوں نے گھیر لیا ہے، جمع ہو گئے ہیں سب، تو لوگوں کو لگا کہ یہ لوگ ڈر جائیں گے، لیکن صحابہ کے ایمان میں کیا ہوا؟ اضافہ ہوا، فزادہم ایمانا، ایمان بڑھا۔ اور کیا کہا صحابہ نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین مددگار ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، ابراہیم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ، اللہ نے کس کو کہا ٹھنڈی ہونے کے لیے؟ آگ کو۔ کون سی آگ؟ جس میں ابراہیم علیہ السلام۔ آگے اللہ نے یا نار کونی بردا وسلاما، اتنا کہہ دیتا اللہ کافی تھا۔ علی ابراہیم آگے کہا، اگر اللہ علی ابراہیم نہیں کہتا دنیا میں جتنی آگ ہے سب ٹھنڈی ہو جاتی، انسانوں کے کام رک جاتے، ٹھپ ہو جاتے سب۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ علی ابراہیم، ابراہیم جس آگ میں ہے یا جو آگ ابراہیم پر ہے اس آگ کو ٹھنڈی ہونا ہے، تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہو گئی۔ جس کا کام جلانا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کو وجہ بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے بچ گئے۔ کیوں؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور اس سے پہلے عصر کے درس میں نے واقعہ سنایا صحیح بخاری کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے 2 بندوں کا۔ کیا کیا اس نے؟ ایک نے دوسرے سے جا کر کے قرض مانگا، کتنا قرض دے دو؟ 1000 دینار۔ 1000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ 4.25 کلو سونا۔ آج کی قیمت کتنی ہے؟ 4.25 کروڑ روپے۔
1 किलो सोने की कीमत अभी की 1 करोड़ रुपए, 4.25 किलो सोना 4.25 करोड़ रुपए। उसने मांगा, दूसरे वाले ने दिया भी, लेकिन देने से पहले क्या कहा? कोई वकील लाओ। पहले कहा कोई गवाह लाओ। कफा बिल्लाही शहीदा, अल्लाह काफी है ना, अल्लाह है ना, वो गवाही देगा, अल्लाह को गवाह बना रहा हूं। कहा ठीक है, कोई वकील लाओ कि अगर तुम भाग गए तो पैसा कौन देगा? कहा कफा बिल्लाही वकीला, अल्लाह ही काफी है ना, वकील है वो काफी है, उसको वकील बना रहे हैं। कहा ठीक है, दे दिया कर्जा दिया 1000 दीनार, एक मजलिस में 4.25 करोड़ रुपए कर्जा दे दिया। ये बंदा गया समंदर पार। अच्छा, डेट फिक्स थी कि फला तारीख को वापस करना। समंदर पार गया, उसका काम हो गया। जिस तारीख को उसको वापस आना है कि उसको माल देना है, तो वो कश्ती तलाश कर रहा है कि कोई कश्ती मिलेगी, मैं जाऊंगा और उसको उसका माल वापस कर दूंगा मुकर्रर दिन पर। ये फिक्र हमारे यहां लोगों को फिक्र नहीं। सिर्फ 4.25 करोड़ तो छोड़ो, 4,500 का भी कर्जा लोग देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? सामने वाले की नीयत सही नहीं है। लेने वाले की नीयत सही हो तो देने वाले के दिल में अल्लाह ताला डाल देता, नहीं दे दो इसको, वापस कर देगा। वो तलाश कर रहा है, कश्ती नहीं मिली, तो उसने क्या किया? एक लकड़ी लिया, लकड़ी को फाड़ा, लकड़ी में 1000 दीनार डाल दिया, उसको पैक कर दिया, उसको समंदर के पानी में डाल दिया और साइड में गया, अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह मैंने तुझे वकील, तुझे गवाह बना करके एक बंदे से कर्जा लिया था, आज मैं कोशिश कर रहा हूं उसका कर्जा वापस करने के लिए, कोई कश्ती कोई जहाज नहीं मिल रही है, अल्लाह मैंने इस लकड़ी में ये डाल दिया है 1000 दीनार, तो इसे पहुंचा देना। इधर वो बंदा जब मुकर्रर दिन आया तो वो आकर के समंदर के किनारे इंतजार कर रहा है कि वो बंदा आएगा जिसने कर्जा लिया था, कर्जा वापस करेगा। वो नहीं आएगा, उसका कोई आदमी आएगा देने के लिए। शाम हो गई, कोई नहीं आया। तो ये जब वापस जाने लगा तो देखा कि किनारे लकड़ी पड़ी हुई है, उठा लिया, चलो घर में आग जलाने के काम आएगी, खाना बन जाएगा। घर पे ले गया, उसको फाड़ा, उसमें से 1000 दीनार निकला, उसमें से 1000 दीनार निकला। उसने लकड़ी इस्तेमाल कर लिया, 1000 दीनार रख लिया। इधर इस बंदे को थोड़े दिन बाद जहाज मिल गई, कश्ती मिल गई, ये वापस आया, वो सारा सब कुछ भूल चुका है। कहाँ वहां गुमान में, कहाँ जो है लकड़ी पहुंचेगी, कहाँ समंदर इतना लंबा चौड़ा और उतरे उस किनारे, कहाँ जाएगी, भूल गया। वो 1000 दीनार ला करके इसके पास पहले माजरत करता है, भाई माफ कर दो, मैंने पूरी कोशिश किया लेकिन कश्ती नहीं मिली, वक्त पर नहीं पहुंचा सका, लो ये 1000 दीनार तुम्हारा मैं दे रहा हूं। कहता है तुमने कुछ भेजा था? अल्लाह के बंदे, मैं बोल रहा हूं ना कि मैं ये कुछ नहीं, कश्ती मिली नहीं, ये नहीं, लो 1000 दीनार। तो ये बंदा कहने लगा, तुमने अल्लाह को वकील और गवाह बनाया था, उस अल्लाह ने तुम्हारी तरफ से अदा कर दिया है, ले जाओ 1000 दीनार तुम्हारा। ये अल्लाह को वकील बनाने का, अल्लाह को अपने लिए काफी समझने का फायदा है। ये सही बुखारी की हदीस है, कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को वकील बनाया, अपने लिए काफी समझा, अल्लाह काफी हो गया उनके लिए। यही ईमान चाहिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिर्फ सुन्नत कुर्बानी नहीं याद होनी चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा भी याद होना चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान भी याद होना चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अमल भी याद होना चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर भरोसा भी याद होना चाहिए। यह तीसरा पैगाम है कि हमें हमेशा अपने लिए अल्लाह को काफ़ी, कारसाज और मददगार समझना चाहिए कि वही काफ़ी है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फ़अंजाहुल्लाहु मिनन्नार, अल्लाह ने उन्हें आग से नजात दे दिया। चौथी नसीहत, चौथा पैगाम है कि हमें आस पास के लोगों से जो तकलीफ़ें होती हैं ना, उस पर सब्र करते रहना चाहिए। बसा औकात क्या होता है, हम लोगों के साथ तो खैर खाई करते, लेकिन लोग हमारे साथ क्या करते हैं, बुरा करते हैं। लाइट लो, छोड़ो, फिक्र नहीं करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को कह रहे उअबुदुल्लाह वत्तकू, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, डरो उससे। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला है किसके साथ? लोगों के साथ, कि अल्लाह की इबादत करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिक्र कर रहे हैं कि ये लोग आग से बच जाएं, अजाब से बच जाएं, और लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या कर रहे हैं, हर्रिकू, इसको जला दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला है बचा रहे हैं, इन लोगों का मामला क्या है, जला रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अल मुमिनुल्लज़ी युखालितुन्नास वला यस्बिरु अला आदाहुम, अल मुमिनुल्लज़ी युखालितुन्नास व यस्बिरु अला आदाहुम, वो मोमिन जो लोगों से घुल मिल कर रहता है। कुछ लोग तन्हाई पसंद, फलां मेरे साथ बुरा किया, नहीं नहीं उसके साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना भाई? लोग तो भाइयों से भी कट जाते हैं, कुछ बेटे बड़े हो जाते हैं तो बाप से भी कट जाते हैं। ए नहीं, मेरा बाप ऐसा है तो तेरा बाप ना, रहे उसके साथ,
सिला रहमी करना है, रिश्तेदारी जोड़ना है, कैसा भी है तेरा बाप, लोगों से कटकर नहीं रहना। वो मोमिन जो लोगों से मिलजुल कर रहता है, उनकी तरफ से आने वाली तकलीफ पर सब्र करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये बेहतर है उस मोमिन से जो लोगों से मिलजुल कर नहीं रहता और जो लोगों की तरफ से आने वाली तकलीफ पर सब्र नहीं करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा, अब्बू जान इबादत मत कीजिए शैतान की, ये सब छोड़ दीजिए। तो अब्बा क्या कहते हैं, भाग जाए यहां से, अगर बाज नहीं आया पत्थर से मार मार कर हला कर निकल यहां से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, उल्टा जवाब दिया, नहीं सलामुन अलैक, ठीक है जा रहा हूं, आप भगा रहे हैं ना, जा रहा हूं, आप पर सलामती हो, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मगफिरत की अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। वो तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला क्या है, सब्र। उनके साथ वो रवैया नहीं जो वो हमारे साथ रवैया रख रहे हैं कि मखलूक की तरफ से आने वाली तकलीफ पर सब्र कीजिए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का चौथा पैगाम है। पांचवा पैगाम क्या है, जब आप कोई चीज आपको पता है कि ये मेरा हक है, लेकिन उसके बावजूद आप अल्लाह की खातिर उसको छोड़ देते हैं ताकि दुनियावी एतबार से झगड़ा खत्म हो जाए, कोई मसला चल रहा था हट जाए, या इख्तिलाफ ना हो, या झगड़ा लंबा ना चले, आपने छोड़ दिया अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर चीज अता करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भगा दिया, अकेले थे, तब अकेले थे, लेकिन जब वहां से निकले तो अल्लाह क्या कहते, वहबना लहू इसहाक व याकूब, हमने उनको इसहाक भी दिया और इसहाक के बाद उनको हमने बेटा दिया याकूब, वकुल्लन जअलना नबिय्या, और हमने हर एक को नबी भी बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जमीन छोड़ी थी अल्लाह के लिए, और इस जमीन छोड़ने के बदले अल्लाह ने क्या दिया, इसहाक दिया, और साथ में खुशखबरी भी सुनाया कि इसहाक के यहाँ याकूब नाम का लड़का पैदा होगा, और हर एक को अल्लाह ताला ने नबी भी बना दिया। आप अल्लाह की खातिर कोई चीज छोड़ देंगे, अल्लाह ताला आपको इससे बेहतर चीज अता कर दिया करता है। इसीलिए मामूली मामूली चीजों के लिए लड़ाई झगड़े नहीं करते। ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारा ज़र्फ, तुम्हें करना है करो, मैं नहीं करता, अल्लाह के लिए छोड़ रहा हूं मैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह, मैं जन्नत में एक घर की जमानत देता हूं उस बंदे को, लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्का, जो झगड़े को छोड़ दे, गरचे वो उस चीज का हकदार था लेकिन सिर्फ झगड़े की वजह से वो उससे दस्तबरदार हो जाए, मैं उसके लिए जन्नत में घर की जमानत देता हूं। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का पांचवा पैगाम। छठा पैगाम क्या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत का, कि आप जैसा अमल करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। आप अपने अब्बा के साथ, अपने से बड़ों के साथ जैसा करेंगे, आपके बाद में आने वाले लोग आपके साथ वैसा ही करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने वालिदैन को तकलीफ दें, आपकी औलाद आपको तकलीफ ना दे। तकलीफ देगी आपकी औलाद आपको, इसलिए कि आपने अपनी औलाद को तकलीफ दी। जो बोया है वही काटोगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा को क्या कहते हैं, या अबती, अब्बू जान। अब्बू जान कह रहे हैं, बाप मुखालिफ है, बाप दुश्मन भी बना हुआ है, कि उसके बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बू जान कर, या अबती अरबी का लफ्ज है, उसका तर्जुमा होता है अब्बू जान, अगर हम अपनी जुबान में करें। कहते अब्बू जान, जब भी मुखातब कर रहे हैं कहते हैं, अल्लाह ताला ने जिक्र किया, कहते या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, अब्बू जान आप ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो न नफ़ा दे सकती है, न नुकसान दे सकती है, न आपके किसी काम आ सकती है। या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म, अब्बू जान मेरे पास इल्म आ गया, इसको मान लीजिए। या अबती ला तअबुदिश शैतान, अब्बू जान शैतान की इबादत ना कीजिए। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमान, अब्बू जान मैं आपको डरा रहा हूँ कि आपको अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब आ जाएगा अगर आप इसकी इबादत करेंगे तो। जब भी मुखातब कर रहे हैं अब्बू जान कह रहे हैं। बदला क्या मिला, गरचे बाप ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो औलाद आई वो औलाद क्या कहती है, या अबती फ़अल मा तुअमर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब कहते हैं बेटे मैंने ख्वाब देखा है तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तो बेटा क्या कहता है, अब्बू जान आपको जिस काम का हुक्म मिला है आप कर जाइए। सेम वही, सेम आप अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे, आपकी औलाद आपकी इज्जत करेगी। आप अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे, आपके छोटे आपकी इज्जत करेंगे। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमाया जाता है। इज्जत कमाया जाता है, इज्जत कोई मांगने की चीज नहीं है। ये जो सामने लोग इज्जत करते, पीठ पीछे गालियां देते, ये इज्जत नहीं, तो लोग समझते इसको इज्जत है, इज्जत नहीं है। किरदार ऐसा होना चाहिए,
جب آپ بڑوں کی عزت کریں گے تو پھر چھوٹے آپ کی خود بخود عزت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ چھٹی بات, چھٹی نصیحت. ساتویں نصیحت کیا ہے؟ دعوت کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ گھر سے, اپنے گھر سے. یعنی کہ گھر ٹھیک نہیں ہے آپ ایران توران چلے جاؤ, نہیں, یہ غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے آغاز کیا؟ گھر سے. ابا کو دیکھا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. باپ کو دیکھا آزر کو کہ بت بناتے, کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا, بتوں کو معبود بنا رکھا ہے. تب جا کر کے کہا تھا کہ آپ اور آپ کی قوم سب کی سب کھلی ہوئی گمراہی میں. تو دعوت کا آغاز آپ کو, ہم سب کو اپنے گھر سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا. کیا کہا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو شروعات کرنا اپنے گھر سے, یہ نہیں کہ محلے والوں سے, یہاں سے وہاں سے شروع کریں. ٹھیک ہے آپ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا رہے, ساتھ میں محلے والوں کو سمجھا رہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کے گھر میں پورا بگاڑ ہے اور آپ یہاں چھوڑ کر کے یہاں وہاں جا رہے ہیں, تو یہ مناسب بات نہیں, یہ دعوت کا طریقہ نہیں. آٹھواں پیغام ہے کہ آپ جو کوششیں اللہ کے لیے کرتے ہیں, آپ اللہ کے لیے جیتے ہیں, تو آپ کے اثرات کو اللہ تعالیٰ آپ کے بعد دنیا میں باقی رکھ دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں اس کا اثر نہ دیکھیں, لیکن آپ کی وفات کے بعد بھی اللہ ان کے اثرات باقی رکھتا ہے. اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میں دیکھنے سے پہلے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا, کہاں کہاں گیا؟ مکہ, مدینہ, طائف, بس. اس کے علاوہ جنگ تبوک میں آپ گئے تھے تو وہاں 20 دن رک کر کے آپ نے تھوڑا بہت آس پاس کام کیا تھا, ورنہ آپ نے کیا بھیجا؟ خطوط بھیجے, لیٹرز بھیجے آپ نے, اور کہیں گئے نہیں آپ. لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی دعوت و تبلیغ کہاں کہاں تک پہنچی؟ دنیا کے کونے کونے تک. اور اس کی گواہی خود آپ کی اپنی زندگی میں روم کا بادشاہ جسے قیصر کہا جاتا تھا, جس کا نام ہرقل تھا, وہ خود کہتا ہے. جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اسے کئی سوالات پوچھا تھا, تو آخر میں کہا تھا کہ یہ جو بندہ جو تمہارے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے, ان لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ تو کہا بڑھ رہی ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ ایک دن اس کی دعوت یہاں تک پہنچے گی جہاں میرے قدم موجود ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم فتح ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات مکہ مدینہ سے نکل کر کے روم کے علاقے جو اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی وہاں تک پہنچی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں اس کو, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے بڑے کام کیے. تو اللہ ایک جگہ کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. لوگوں کا امام, یہ تو آپ کی اپنی زندگی میں کہا. اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی 2/3 سے زیادہ آبادی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سے جوڑتی ہے. سب مانتے, یہودی بھی, عیسائی بھی. یہاں تک کہ بیوقوفی دیکھیے, یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, جبکہ یہودیت کا آغاز کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں. عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے, عیسائیت کا آغاز بہت بعد میں ہوا, تقریباً 2000 سال کے بعد ہوا. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں, اللہ کیا کہتا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے, نصرانی بھی نہیں تھے, مشرک بھی نہیں تھے. کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما, ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. اور اثرات کیسے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھے ہمارے ہم مسلمانوں کی زندگی میں؟ اللہ نے کیا کہا؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, شرف, مقام. اللہ نے حکم دیا خانہ کعبہ بناؤ, بنایا. جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام گھر کی تعمیر کر رہے تھے, دیوار اونچی کر رہے تھے, وہاں قدموں کے نشانات پڑے, اور آج تک قدموں کے نشانات. اور اس جگہ کو اللہ نے کیا کہا؟ یہاں نماز پڑھو, طواف کے ساتھ چکر مکمل کرو, مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے. آپ کی کوششوں کی اللہ قدر کرتا, آپ کے کام کو دنیا میں باقی رکھ دیتا, آپ کا تذکرہ باقی رکھ دیتا ہے. 9ویں نصیحت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے؟ کہ ہر انسان, دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا, عمل کے معاملے میں سب برابر نہیں ہے, سب برابر نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ بیٹا ذبح کرو. ہاں, ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے. بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا گائے ذبح کرو. کیا کیا ان لوگوں نے؟ کیسی ہونا, کلر کیا, کتنی عمر,
اور اللہ کیا کہتے ہیں وما کادو یفعلون، کیا تو انہوں نے اخیر میں جا کر کے، لیکن ان کی حرکتوں سے لگتا تھا کہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کیا کہتا ہے؟ نیت کی قربانی دو، مال کی قربانی دو۔ ہمیں صرف وہ گوشت والی قربانی یاد رہ گئی، باقی ساری قربانیاں ہم بھول گئے۔ عمل کے معاملے میں سب برابر نہیں۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے، اور بیٹا بھی وہ جو مدتوں بعد آیا ہے، کئی سالوں کی دعاؤں کے بعد جو بیٹا ملا ہے، اس بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ کہہ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں۔ ہاں بیچ میں ایک بات تھی، بیٹے سے پوچھنا ہے، چونکہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو بیٹے کی رائے بھی لے لی جائے۔ یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو باپ، کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کے ہی معاملات میں بچوں سے مشورے نہیں لیے جاتے، اور کچھ جگہوں پر تو یہاں تک چلتا ہے بچے کی شادی کرنا ہے تو اس کو چھوڑ کے پورا خاندان دیکھ لیتا ہے، اس کی ہونے والی بیوی کو وہی نہیں دیکھتا۔ مشورہ کرنا چاہیے۔ تو عمل کے معاملے میں سب برابر نہیں ہے، ہمیں بھی عمل کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام جیسا بننا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے حکم ملا ہے بغیر سوال کے، یہ کیوں، وہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، اللہ نے کہا تو کرنا ہے، کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جب فلما اسلم وتلہ للجبین، جب تیار ہو گئے باپ اور بیٹے اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا، خواب سچ ہو گیا، بس یہی دیکھنا تھا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ آزمائش تھی جو ہم آپ کی لے رہے تھے۔ 10ویں نصیحت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے؟ وہ یہ کہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو۔ کہاں سے پیغام ملتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي۔ ہر بیمار انسان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ڈاکٹر کو اتنا زیادہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، نہیں ڈاکٹر صاحب اب آپ ہی جو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں۔ وہ وسیلہ ہے، وہ سبب ہے، وہ ذریعہ ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ کتنے بیمار ہیں، سارے وسائل کے باوجود ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکے، لیکن اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ کتنی بیماریاں ہیں ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، جبکہ اللہ کے معاملے میں کیا ہے؟ اللہ جو بیماری نازل کرتا ہے اس کی دوا بھی نازل کرتا ہے۔ وہ مل گیا بندے کو تو ٹھیک ہے، ورنہ دعاؤں سے بندے کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیا کرتا، اور کبھی دعا بھی نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ بیمار کو اسی ٹھیک کر دیتا۔ ایوب علیہ السلام کے معاملے میں دیکھیں، 18 سال بیمار رہے، بیماری کے خاتمے کا وقت آیا تو جو بیوی ان کی خدمت کر رہی تھی وہ کہیں باہر تھی، اور ایوب علیہ السلام ہڈیوں کا ڈھانچہ بستر پر لیٹے ہوئے، ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے جسم میں، بیوی باہر ہے، ادھر وحی آتی ہے۔ کیا وحی آتی ہے؟ ارکض برجلک، اپنا پیر زمین پر ماریے۔ مارا، پانی نکلا۔ اللہ نے کہا ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے، بہترین پانی ہے، ایک کام کیجئے اس سے نہا لیجئے، نہائیں گے باہر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اس کو پی لیجئے، پی لیں گے اندر کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ پی لیا، نہا لیا، سب بیماری ٹھیک، ہٹے کٹے تندرست اسی جگہ پر۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ اللہ کا معاملہ ہے، کہتا ہو جا، ہو جاتی۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ ارے اتنی صحت ڈاؤن ہو گئی، ٹھیک کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ بستر پہ بیٹھے ہیں، بیوی آئی تھوڑی دیر کے بعد، کہنے لگے اللہ کے بندے، یہاں وہ ایوب نام کا ایک بندہ تھا لیٹا ہوا تھا، دیکھا ہے کہیں اس کو؟ ہاں میں ہی ہوں۔ بیوی بھی حیران ہے، وہ جو ساتھ والی ہے، ساتھ والی ہاف بیٹر ہے، نصف بہتر ہے، جس کے ساتھ زندگی کے لمحات گزرے، ایوب کو دیکھا گیا، میں ہی ایوب۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، پل بھر میں اللہ تعالیٰ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، تکلیف کو، پریشانیوں کو، دکھ کو، درد کو، رنج کو، غم کو، الم کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھلم کھلا کہا، اور ادب کا تقاضا دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کہتے وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ جب اللہ بیمار کرتا ہے، کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے۔ جب بھی بیمار ہوئیے، اس بیماری کو برا بھلا نہ کہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمیشہ یہ عقیدہ رکھیے کہ دوائیں ٹھیک ہیں، ڈاکٹرز ٹھیک ہیں، ہاسپٹلز ٹھیک ہیں، سب کلینک جو بھی جہاں بھی آپ جاتے ہیں سب ٹھیک ہے، لیکن حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی۔ نمبر 11، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہی ہر قسم کی بھلائی ہے۔ ضمناً بات آ گئی ہے، لیکن یہ 11ویں نصیحت ہے کہ ہماری سمجھ میں شریعت کا کوئی حکم آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، اس سے ہٹ کر کے
جو حکم ملا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، سمعنا واطعنا، سننا بھی ہے، ماننا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے اس پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹا ذبح کرو، تو انہیں کہا اللہ اتنے دن بعد تو بیٹا آیا، اسی کو ذبح کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کیوں نہیں؟ سوال یا نشان، کوئی سے مارک نہیں لگانا، کیوں؟ ہمارے یہاں لوگوں کو بڑی عادت ہے، ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ ہاں، آپ پوچھنے والے ہوتے کون ہیں کون آپ؟ آپ معبود نہیں ہیں، آپ عابد ہیں، آپ کا کام ہمارا کام عبادت کرنا ہے، ہم عبد ہیں، غلام ہیں، اور غلام کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، مالک نے کہہ دیا مان لینا اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانا، یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ بیٹے کو ذبح کیسے کروں، میرا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، بڑھاپے کا سہارا، بڑی دعاؤں کے بعد آیا ہے، نہیں، ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچا لیا، بیٹے کو بھی بچا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا کے اندر باقی رکھ دیا۔ لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر 12، جب زندگی میں کبھی خوف، ڈر، کوئی اچانک مصیبت، پریشانی آئے، کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے۔ کہاں سے پتہ چلا؟ کہاں پتہ چلا؟ ابراہیم علیہ السلام بیوی سارا کو لے کر کے نکلے، راستے میں ایک علاقہ آیا، وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، حاکم رہتا تھا، جو ظالم تھا اور حسین خوبصورت عورتوں کو وہ اپنے اس میں کر لیا کرتا تھا۔ اس کو بتا دیا اس کے کارندوں نے کہ 2 لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک عورت ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، تو بادشاہ فوراً اس نے ارادہ بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بلانے کے بعد پوچھتا کون ہو؟ بتایا جو عورت تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ کہا میری بہن ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ آئے سارا علیہ السلام کے پاس، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے جھوٹا نہیں بنانا بادشاہ کے سامنے، کیوں؟ میں نے کہہ دیا کہ تم میری بہن ہو، اور واللہ اس وقت زمین پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، تو تم میری بہن ہو، جھوٹ نہیں ہے، تم بھی یہی کہہ دینا بادشاہ کے سامنے۔ گئی ادھر، وہ بادشاہ کے سامنے گئی، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ فیملی کو بچانا ہے، سامنے ایک ظالم بادشاہ ہے، اس سے اپنے گھر والی کو بچانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نماز میں، ادھر سارا علیہ السلام گئے، پوچھا، اور ہاتھ غلط نیت کے ساتھ بڑھانا چاہا، اللہ نے ہاتھ کو روک لیا، شل کر دیا۔ کہتا ہے تم دعا کرو میرے ساتھ یہ معاملہ جو ہوا یہ دور ہو جائے۔ دعا کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ پھر سے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر سے اللہ نے روک دیا۔ تو اپنے کارندوں سے کہتا ہے تم لوگ کس کو پکڑ کے لائے ہو؟ یہ انسان ہے، شیطان ہے، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ سارا علیہ السلام آئی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، تو نماز پڑھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے پوچھا اماں کیا ہوا؟ اشارے سے، نماز کی حالت، خوف کا ماحول ہے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا رد اللہ کید الکافر، اللہ نے کافر کی چال کو ہٹا دیا، ہم سے دور کر دیا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ایک خادمہ بھی دے دیا ہے ہاجرہ نام کی، جس کو بعد مفسرین نے کہا وہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، بعض نے کہا لونڈی تھی، کہا کہ وہ اس کو بھی دے دیا ہماری خدمت کے لیے، ہم بچ گئے۔ اللہ نے بھی کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ دن بھر ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے ابا ایڈمٹ ہے، فلاں ایڈمٹ ہے، فلاں، ارے بھائی اللہ کے بندے نماز پڑھو، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، مشکل دور ہوگی۔ کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا کیا کرتے؟ نماز پڑھتے۔ آپ دیکھیں اسی لیے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز ہے، صلاۃ الکسوف سورج گرہن کی نماز ہے، صلاۃ الخسوف چاند گرہن کی نماز ہے، ہر مشکل اور پریشانی کے وقت نماز ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، صحابہ جنگ کے لیے تیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو خوف کی حالت میں، تکلیف اور مصیبت کے وقت ہمیں نماز کا سہارا لینا چاہیے۔
نمبر 13، حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے تعداد میٹر نہیں کرتی. حق پر کون ہے باطل پر کون ہے یہ سمجھنے کے لیے تعداد معیار نہیں. تعداد سے آپ اندازہ نہیں لگائیں گے ادھر والے صحیح ہیں اور ادھر والے غلط. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام پر کون ایمان لائے؟ صرف بیوی کو چھوڑ کر کے. فآمن لہو لوط، سوائے لوط کے کوئی ایمان نہیں لایا ان پر. ایک اکیلے، وہ بھی بھتیجے خاندان کے اپنے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا. تو کیا ابراہیم علیہ السلام غلط ہو گئے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اپنی جگہ، حقانیت اپنی جگہ، سچائی اپنی جگہ، لیکن حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے تعداد کبھی بھی معیار نہیں ہوا کرتی. اللہ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. زمین میں موجود لوگوں میں سے اکثر لوگوں کی آپ اگر بات ماننے لگے کیا کریں گے؟ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے. تو اکثریت معیار نہیں. اللہ نے کہا قرآن میں کہ طیب اور خبیث دونوں برابر نہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، گرچہ خبیث چیزوں کی کثرت آپ کو اچھی لگے. اتنے سارے لوگ غلط کیسے کر سکتے ہیں؟ سارے لوگ جسم دکھا کر کے پیسے کما رہے ہیں، سب صحیح ہے؟ غلط ہے. تو تعداد کبھی بھی معیار نہیں ہے. نمبر 14 کہ دنیا میں آپ کوئی بہت بڑا کام کرتے ہیں تو آخرت میں اسی کام کے اعتبار سے آپ کو مقام بھی اونچا ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں کون سا کام کیا؟ بہت سارے کام کیے، لیکن ایک بہت بڑا کام کیا ابراہیم علیہ السلام نے، جو اللہ کے حکم پر کیا، جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا. کیا ہے وہ؟ خانہ کعبہ کی تعمیر. پہلے ہی خانہ کعبہ بن چکا تھا. مفسرین نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا فرشتوں نے بنایا سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بھی، بیت المقدس کو بھی. کچھ نے کہا نہیں، آدم علیہ السلام نے دونوں کو بنایا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کے نام و نشانات مٹ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم، اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں ابراہیم و اسماعیل دونوں کو مخاطب کیا کہ جائیے آپ میرے گھر کو پاک صاف کیجئے، بنائیے، اس کی تعمیر کیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی اللہ کے لیے. تو بدلہ کیا ملا جانتے ہیں؟ کیا بدلہ ملا بتائیے؟ نہیں، وہ تو پورے کاموں کا کریڈٹ ہے اس کام کی وجہ سے. ہاں، بارک اللہ فیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں خانہ کعبہ کی تعمیر کیا تو اللہ نے آسمان میں کہاں رکھا ان کو؟ بیت معمور پر. بیت معمور کیا ہے؟ آسمان میں، 7ویں آسمان پر وہ گھر ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں. اور ٹھیک اس جگہ ہے کہ اگر زمین پر گرے تو کہاں گرے گا؟ خانہ کعبہ پر گرے. اور بیت معمور کی آسمان میں وہی حیثیت ہے جو دنیا میں خانہ کعبہ کی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا 7ویں آسمان پر. تو وہ کہاں تھے؟ بیت معمور کا ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا جتنا اونچا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اونچا مقام آپ کو ملا کرتا ہے. حضرت آسیہ علیہ السلام کیا دعا کیا اللہ سے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا. ہاں، اصل والا چھوڑا آپ لوگوں نے اپنے پاس. یہ اصل پوائنٹ ہے. تکلیف پر صبر کیا دنیا میں. فرعون جیسے ظالم کی بیوی ہر طرح کی تکلیف کو گزارا کر لیا، اللہ پر ایمان رکھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. مقام بھی اسی اعتبار سے اونچا ملا. دعا کیا اے اللہ تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا جنت میں. پہلے نہ جنت مانگا، پہلے نہ گھر مانگا، پہلے کیا مانگا؟ اللہ تعالیٰ کی قربت، نزدیکی، اللہ کے پاس گھر چاہیے. کیا پتا چلا؟ الجار قبل الدار. گھر سے پہلے کیا؟ پڑوسی. ہمارے یہاں کچھ لوگ سکون کے لیے کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہاں پر جہاں مسجد نہیں ہوتی. پھر کیا سوال کرتے ہیں؟ مولانا یہاں کوئی مسجد نہیں، گھر میں نماز پڑھ سکتے کیا؟ بے وقوف، گیا کیوں وہاں پہ؟ ہاں، وہاں گیا کیوں؟ دنیا میں، دنیا ہمیشہ ہر جگہ. اب وہاں کوئی مسئلہ ہو جائے کیا کرے گا؟ لوگوں کے درمیان رہو، اپنے لوگوں کے درمیان رہو. یہ پیغام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جتنا کام اونچا اسی کے اعتبار سے مقام اونچا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سب سے اونچا تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ نمبر 14. نمبر 15 کیا ہے؟ نصیحت نمبر 15، کبھی کبھی ایک آدمی ہزاروں افراد کے برابر ہوتا ہے. ان ابراہیم
کان امۃ قانتا. ایک دیکھ کر کے فیصلہ مت کیجیے, ایک دیکھ کر کے. لوگوں نے کیا کہا, سمعنا فتى, ہم نے سنا ایک نوجوان ہے. تو لوگوں کی نظر میں ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ایک نوجوان, ایک آدمی, ایک انسان تھے. اللہ کی نظر میں کیا تھے؟ ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نظر میں کیا تھے؟ ایک امت. ہو سکتا ہے کسی کا مقام دنیا والوں کی نظر میں اتنا اونچا نہ ہو, لیکن وہی بندہ اللہ کی نظر میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے. ظاہری ہاؤ بھاؤ سے فیصلے نہیں ہوتے, لوگوں کے اعتبار سے فیصلے نہیں ہوتے, لوگوں کا کہہ دینا ہمیشہ سچ اور صحیح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی کبھی وہی آدمی پورے سماج کے لوگوں سے بھاری ہوتا ہے, وزنی ہوتا ہے, کئی ہزار افراد سے زیادہ اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے. نمبر 16, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک اولاد کا سوال کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے ربی ہب لی من الصالحین, صرف اولاد نہیں, نیک اولاد. دیا تو ٹھیک, نہیں دیا تو بھی ٹھیک, اور اللہ تعالیٰ نے دیا. اور کتنا نیک بندہ دیا, کتنا نیک بیٹا دیا. اسی بیٹے سے مشورہ کیا, پوچھا, تو وہی بیٹا کہتا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ کو جو حکم ملا کر جائیے, میں صبر کروں گا, نہیں ہٹوں گا, میں آپ کا ہی بیٹا ہوں, میں بھاگوں گا نہیں. یہ صالح نیک, ہمیشہ نیک اولاد کا. بہت سے لوگ صرف اولاد مانگتے پھر زندگی بھر پریشان رہتے. اولاد کافی نہیں ہے, نیک اولاد. اس لیے جتنے انبیاء آئے سب نے نیک اولاد مانگا. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, زکریا علیہ السلام کو, اے اللہ اپنی طرف سے ایک نیک پاکیزہ بہترین اولاد دے دے. رب ہب لی من لدنک ولیہ, اپنی طرف سے ولی دے دے, وارث دے دے. اور ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اللہ ایسی اولاد دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اللہ تو بہتر وارث دینے والا, مجھے بھی ایک وارث عطا کر دے. تو یہ نمبر 16. نمبر 17 کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے ساتھ ہیں اور آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, تو گرچہ ہو سکتا آس پاس آپ کے اسباب نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود اللہ بہت بڑے بڑے نتیجے لے کر کے آتا ہے. آج ہمارے پاس وسائل بہت ہیں اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, آپ لوگوں کے درمیان کیا کیجئے, حج کا اعلان کیجئے. کہاں اعلان کرنا تھا؟ مائک سے, ویڈیو سے, یوٹیوب سے نہیں, ساری چیزوں کا تصور نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا حج کرنا ہے بس. اللہ نے کیا کہا, یأتوک رجالا, لوگ پیدل آئیں گے, وعلی کل ضامر, دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئیں گے, یاتین من کل فج عمیق, دنیا کے کنارے کنارے سے کہاں سے وہ تشریف لائیں گے. اور آج حالت یہ ہے دنیا کے ہر ملک سے جہاں مسلمان آباد ہے, وہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے دیدار اور اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے, حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے کام کا نتیجہ ہے. اللہ نے کہا کہ خانہ کعبہ بنائیے, بنا دیا. اللہ نے کہا حج کا اعلان کر دیجئے, کر دیا. اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب باقی کا کام کس کا؟ اللہ تعالیٰ. کچھ لوگ ہیں نہیں نتیجہ نہیں آیا تو ٹھیک نہیں, اس کو چھوڑو, نتیجے کی ذمہ دار ہم نہیں, نتیجے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر. ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دیا. ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. کیا نتیجہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے حج کرنے والے لوگ تھے, لیکن آج کیا ہے؟ الحمدللہ 18 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ اور 8-10 لاکھ تو ہمیشہ وہاں لوگ موجود رہتے. اپنی ذمہ داریاں اپنی جگہ پوری کیجئے, نتیجہ اللہ تعالیٰ بہتر لے کر کے آنے والا ہے. نمبر 18 کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے جو ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام ہے. ہم تو اپنے لیے دعا نہیں کر پاتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کر پاتے ہیں, تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کیا دعا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, اے میرے رب مجھے, میرے ماں باپ کو اور سارے مومنوں کو معاف کر دے. کب؟ یوم یقوم الحساب, جس دن حساب و کتاب قائم. اچھا دنیا کی بھی نہیں سوچ رہے, دنیا کے حساب سے نہیں, آخرت کی, جہاں صرف 2 ہی راستے ہیں, یا تو جنت یا تو جہنم.
ہمارے لیے دعا کیا انہوں نے. ہم اگر مومن ہیں تو ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا. تو ہمیں صرف اپنے لیے نہیں, زندوں کے لیے نہیں, صرف جو ہے گزر جانے والے لوگوں کے لیے نہیں, سب لوگوں کے لیے دعائیں کریں, یہاں تک کہ اس کے لیے بھی جو ابھی تک آیا نہیں ہے دنیا میں, اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے. یہ 18واں پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے. 19واں پیغام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت, اطاعت, نماز اور دیگر چیزوں سے جوڑے رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ دعا. دعا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کیا اللہ سے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ہے نبی, اس کے باوجود کیا سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ سے, مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. نبی ہیں, پیغمبر ہیں, لیکن کہتے ہیں اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی, صرف مجھے نہیں میری اولاد کو بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی کیا کریے؟ جمے رہیے اس پہ, خود بھی پڑھیے, آپ فکر نہ کیجیے. آپ نماز پڑھیں گے, نماز کی وجہ سے آپ کے لیے بڑے مسائل اللہ تعالیٰ دور کر دے گا, اور ان تمام چیزوں پر جو آپ کو ثابت قدم رکھ سکتی ہے وہ ہے دعا. اسی لیے آگے کہا بھی ان ربی لسمیع الدعاء ربنا وتقبل دعاء. نماز کے لیے, نماز قائم کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا وتقبل دعاء, اللہ یہ دعا مانگ رہا ہوں, اس دعا کو تو قبول کر لے. تو یہ جو ہے ایک سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے. 20واں اور آخری پیغام جو ہے آج کی اس مجلس سے وہ یہ کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کا اچھا انتخاب کیجیے. یعنی آپ کا جوڑا اچھا ہونا چاہیے, صرف بیوی نہیں, بیوی کے لیے شوہر بھی, شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, جوڑا اچھا ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام نہیں, ایک لمبا زمانہ گزرا, بیٹے سے ملاقات کم ہی ہوئی, بیٹا بڑا ہوا, شادی بھی ہو گئی, آئے, بہو بھی نہیں جانتی تھی کون ہے, پوچھا, ساری خیر خیریت پوچھا, دریافت کیا, تو کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے, بڑی تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے, شکایتیں کی, ایسے ہیں ویسے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, جب تمہارے شوہر آئے تو سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی, سمجھ گئے کہ بیٹا سمجھ جائے گا کہ وہ کوئی اور نہیں میرے ابا تھے. ہاں, بیٹا اگر باپ کا فرما بردار ہو تو باپ کے اشارے بھی سمجھتا ہو. گھر کی چوکھٹ بدل لینے کے لیے کہہ دینا ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, اسماعیل علیہ السلام واپس آئے, بیوی سے پوچھا سب کچھ, بیوی نے بتایا کہ ہاں کوئی صاحب آئے تھے, انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دراصل انہوں نے کہا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں, چھوڑ دیا. دوسری بیوی سے شادی کیا, دوسری عورت سے, اس سے بھی معاملہ ہوا, اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے, وہ بھی نہیں پہچانتی تھی, ساری چیزیں ہوئی, پوچھا تو شکر ادا کیا, سب اچھا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا چل رہا ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں, ساری تفصیلات اس نے بتائی, بڑی فراخی, اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کیا. تو پوچھا کھاتے کیا ہو تم لوگ؟ تو کہا کہ گوشت. کہا پیتے کیا ہو؟ کہا پانی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے دے, گوشت اور پانی میں برکت دے دے. حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جس دن اس عورت نے جس ماحول میں کہا تھا کہ گوشت کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, یہ وہ زمانہ تھا جب ان لوگوں کو اناج بھی میسر نہیں تھا, اناج کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, گوشت تو چھوڑیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اناج ہوتا تو اس میں برکت کے لیے ابراہیم علیہ السلام ضرور دعا کرتے. اچھا, یہ مطلب شکار وغیرہ کر کے جو آ جاتا ہے وہی کھا لیتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, جب تمہارے شوہر آ جائیں تو سلام کہنا, اور کہنا کہ دروازے کی گھر کی چوکھٹ باقی رکھے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, آئے تو اسماعیل علیہ السلام سے نے پوچھا, تو کہا کہ ہاں آپ کو سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو, دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فظفر بذات الدین, لڑکی سے شادی کر رہے ہو, کیا دیکھو؟ دین دیکھو. ٹھیک ہے, خوبصورتی دیکھو, مال دیکھو, خاندان دیکھو, سب دیکھو, لیکن پہلے نمبر پر کیا ہونا چاہیے؟
دین، ورنہ تریبت یداک، ستیہ ناس ہو جائے گا تمہارا، سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ وہ صرف تمہیں نہیں بگاڑے گی، تمہاری نسلوں کو بھی بگاڑ کر کے رکھ دے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا کہ کہہ دینا کہ تمہیں چھوڑ دو، طلاق دے دو؟ کیوں؟ اسماعیل تو مینج کر لیں گے لیکن آنے والی نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ اور لڑکے کے بارے میں کیا کہا؟ گھر والوں سے، لڑکی کے ماں باپ سے، والدین سے، کہ اگر کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو کیا کرو؟ فزوجو، مال نہ دیکھو۔ ٹھیک ہے، مال ہے تو بہت اچھی بات، لیکن یہ کیا کہ مال دیکھنے کے چکر میں اپنی بیٹیوں کو 30 سال کا کر دے رہے ہو؟ بمبئی میں گھر ہونا چاہیے، اپنا خود کا مکان ہونا چاہیے، فلیٹ ہونا چاہیے، یہ اتنا بگا کھیت، اتنی زمین ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں گے۔ اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ زمین میں لمبا چوڑا فساد آئے گا، فتنہ برپا ہوگا۔ اور آج امت مسلمہ، ہماری اپنی قوم کے لوگ اس فتنے کا شکار ہیں۔ تو یہ 20 اہم نصیحتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ سیرت کا تذکرہ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن سیرت سے اصل پیغام کیا ہے، نصیحتیں کیا ہیں، آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنے اور اس سے جو اسباق ہیں، پیغامات ہیں، نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں کو اپنے اندر داخل اور شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے عقیدے، ان کے جیسا ایمان، ان کے جیسا جذبہ، ان کے جیسا یقین، ان کے جیسا توکل ہمیں اپنی زندگی میں اللہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اللہ ہم سبھی کو دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔